الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 241 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 92 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 93 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ المؤمنون کا آخری رکوع ہے۔ اس کا آغاز رب کائنات نے اس طرح فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ آپ دعا مانگیے، اے میرے پروردگار، اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو میرے رب از راہ عنایت مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اس سے پہلے پچھلے رکوع میں رب کائنات نے دلائل توحید بیان کیے تھے، اور اب یہاں رب کائنات نے بڑی پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ یا غلطی سرزد نہیں ہوا کرتی، اور نبیوں کو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگیں، تاکہ آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی اتباع میں آپ کی امت بھی اس طرح دعا مانگے گی، اور تواضع و انکسار کے طور پر گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ آپ دعا مانگیے میرے پروردگار، اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو عذاب ان کفار کو ملنے والا ہے اور جس کا تو نے وعدہ کیا کہ ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، تو اگر تو مجھے وہ دکھانا چاہتا ہے، میرے سامنے اسی دنیا میں اگر وہ عذاب تو دینا چاہتا ہے، تو میرے رب از راہ عنایت مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو کیا دعا مانگنی ہے کہ مولا ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ان سے بچا کر رکھنا، ہمیں ان سے علادہ رکھنا۔ لیکن چونکہ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اس لیے رب کائنات نے جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے درمیان رہے، مکہ مکرمہ میں رہے، تو اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ ہاں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ویسا سخت ترین عذاب تو نہیں آیا، لیکن عذاب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہرحال ان پر مسلط رہے، جیسے قحط سالی ہوئی، یا اسی طرح ان پر جنگوں کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کو شکست دی، یہ سب عذاب کی صورتیں اور شکلیں ہیں۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بندہ مومن نہ صرف یہ کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ شریک نہ کرنا، ظالموں میں شامل نہ فرمانا، تو واضح ہوا کہ ظالموں کی وضع قطع سے بھی انسان کو بچنا ضروری ہے۔ ان کی شکل و صورت، ان کی وضع قطع، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے، ان سے بھی اجتناب ضروری ہے، کیونکہ بندہ مومن کا اپنا رہن سہن ہے، اس کا اپنا ایک اسلامی تشخص ہے، اپنی ایک اسلامی تہذیب ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ہمارے اسلاف، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ تو اس طور طریقے کو اختیار کیا جائے کہ جس میں بندہ مومن، بھائی ہم ان جیسے نیک صالح نہیں بن سکتے، ان کی شکل تو اختیار کر سکتے ہیں، ان جیسی صورت تو بنا سکتے ہیں۔ اگر ان جیسی شکل صورتی انسان بنائے گا تو رب کائنات سے یہ امید ہے
کہ ایک دن ہمارے ظاہر کے مطابق ہمارے باطن کو بھی بنا دے گا، لیکن جب ہمارا ظاہر ہی اس طریقے سے نہ ہو تو باطن پھر کب اس طرح بنے گا؟ تو اس لیے کیا فرمایا کہ دعا کیجیے اللہ سے کہ وہ عذاب جو تو ان کو دینا چاہتا ہے، اگر دنیا میں تو دیتا ہے تو میرے رب ازراہ عنایت مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ظالم لوگوں پر تو جب عذاب نازل کرے تو ان ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ فرمائے اور ان سے ہمیں محفوظ رکھے، دور رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر نیک و بد کو نہیں دیکھا جاتا، جب اجتماعی عذاب آتا ہے پھر جو ہے وہ سب پس جاتے ہیں اسی کے اندر۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو ظالم ہیں ظالموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمانا، گناہ گار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو تو اپنے کرم سے معاف فرما دینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ دکھا دیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، قادر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ عذاب جو ہم نے ان کو آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں بھی دکھا سکتے ہیں، ہمیں اس بات کی قدرت ہے، لیکن چونکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اس لیے ہم ان کو عذاب، وہ والا عذاب یہاں دنیا میں نہیں دیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ برائی کو دور کرو، کس سے؟ اچھائی سے، بہتر طریقے سے دور کر دو۔ بالکل سفید اور وائٹ لباس ہم نے پہنا ہو، اس پر کوئی داغ دھبا لگ جائے، اب اس داغ دھبے کو کسی گندے کپڑے سے ہم صاف کرنے لگ جائیں تو بتائیے وہ کپڑا صاف ستھرا ہو جائے گا؟ وہ داغ ختم ہو جائے گا؟ وہ داغ تو اور بڑھ جائے گا، وہ اور برا لگے گا۔ تو برائی کا جواب برائی میں دینا کیا ہے؟ برائی اور پھیلے گی، برائی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے کیا فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے، بہتر طریقے سے۔ یہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ نرمی کا معاملہ کریں۔ یہ ظلم کرتے ہیں، آپ انصاف کریں۔ یہ آپ کو سے چیز کو روکتے ہیں، آپ ان کو دیں۔ تو کیا فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرو۔ اگر ہم نے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس داغ دھبے کو سفید کپڑے سے کس طرح ہم نے مٹانا ہے؟ صاف پانی سے، پاک چیز سے، بالکل ستھری جو چیز ہوگی اس سے ہم اس نشان کو تو مٹا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ گندے کپڑے سے اس کو دور کر دیں تو وہ دور نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طرح ظاہری طور پر بھی برائیاں تب ختم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم برائی کا جواب اچھائی میں دیں۔ اور یہی معاملہ روح کا بھی ہے کہ روح کو بھی اسی طرح پاک کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے پاک کرنے کی ضرورت۔ گناہوں کی ترغیب کے مقابلے میں اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانا، اس سے روح جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا ہے، یہ تعلیم سکھائی ہے خود رب کائنات نے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے میرے رب نے سب سے بہترین ادب سکھایا ہے، سب سے بہترین تربیت مجھے میری کی ہے، رب کائنات نے کی ہے احسن انداز میں۔ اور یہی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے قومی سیاسی مذہبی لیڈروں کے لیے، جن کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کتنا ادب اور کتنی تعظیم ان کے اندر ہے، کسی کی برداشت کا مادہ ہی موجود نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جو ہمارے یہاں اسمبلی میں جو بدتمیزیاں ہوئیں اور جس کو دنیا بھر نے دیکھا، ایک دوسرے پر کرسیاں ماری جا رہی ہیں، گالم گلوچ کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لیڈر مانتے ہیں، جن کے پیچھے میں آپ دوڑتے جاتے ہیں اور جن کے لیے ہم آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور سب سے بہترین ادب سکھایا۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرے گا، جو آپ کے عملی نمونے کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو فالو کرے گا، اس طریقے کو لے کر چلے گا، وہ انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اب لوگ کیا باتیں بیان کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جی یہ دیکھو یہ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ آپ نے سیرت میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کے پائے اقدس جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا گالی کا جواب پتھر سے دیا، یا اینٹ کے بدلے میں پتھر مارا؟ فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ رب نے فرمایا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان کو ہلاک کر دیں۔ تو کیا فرمایا؟ میں عذاب بن کر نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ میں عذاب بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ اگر نہیں سمجھتے، یہ نہیں سدھرتے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان لوگوں سے ہی کام لیا، وہ اگر نہیں سدھرے تو ان کی اولادوں کو رب کائنات نے اس دین کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو اگر آج ہم نہیں سدھریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ کسی دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، وہ کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ لیکن جو وہ کام کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، سرخرو وہی ہوگا، کامیاب وہی ہوگا، اور جو اس راستے، اس طریقے، ان تعلیمات کو چھوڑ دے گا وہ ناکام نامراد ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اب یہ بات کہ جی برائی کا جواب اچھائی سے دو، ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے منہ میں بھی تو زبان ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک لگائے گا تو ہم 4 لگائیں گے، یہ ایک گالی دے گا تو ہم 10 گالیاں دیں گے، یہ کرے گا تو ہم وہ کر لیں گے۔ کیوں؟ شیطان ہمارے سامنے موجود ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یار تم کیسے ہو، تمہاری تو ناک کٹ جائے گی اگر ایسا کیا، تم نے جواب نہیں دیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ دعا بھی تعلیم دی کہ جب تم ایسا کرو گے، برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، تو شیطان ایسا نہیں ہونے دے گا۔ شیطان تو آ کھڑا ہوگا کہ یہ کیسی بات کر رہے، وہ تمہارے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، تم تو بڑے فن خان ہو، تمہارا تو یہ مقام ہے، تم یہ وہ۔ تو فرمایا کہ جب غصہ ہو، غصے کے عالم میں جب انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے۔ کیسے؟ اور کہیے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ تو جب غصہ ہو تو غصے کے عالم میں یہ دعا مانگنا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ پڑھنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ تو اگر ان کا ورد کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے انسان محفوظ رہے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، رب ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور رب تب بچائے گا کہ جب ہم اس کے سامنے التجا پیش کریں گے، سوال کریں گے، تو وہ جو ہے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا نا۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا، یا اللہ ان وسوسوں سے بچانا تیرا کام ہے، میں نہیں بچ سکتا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور کہیے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ شیطان تمہارے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حتیٰ یہ کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو اس وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہو اس وقت بھی آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے اس کو اٹھا لو، اور اس میں کوئی اگر خراب چیز لگی ہے، گندی چیز لگی ہے، اس کو صاف کر لو اور صاف کر کے لقمہ کھا لو۔
یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور شیطان سے بچنے کا نہ بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو پھینک دو۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ لقمہ گر جائے اسے اٹھاؤ صاف کرو اور کھا لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ رزق کی تعظیم ہے، یہ رزق کی تکریم ہے۔ اور اس کھانے کو ایسے اٹھا کر پھینک دینا اور اس کے ساتھ بے اعتنائی بے نیازی برتنا، یہ اس رزق کی اس کھانے کی جو ہے بے توقیری ہے، بے ادبی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روکا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ مولا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی نہ آئیں، مجھے وسوسہ ڈالیں، میرے قریب آئیں، یہ تو دور کی بات ہے۔ کیا دعا کرو، یا اللہ شیاطین کے وسوسوں سے بھی بچا، وہ میرے قریب ہی نہ آنے پائیں۔ اب وہ لوگ جو اس بات پر اتراتے ہیں کہ جی وہ جنات ہمارے پاس ہیں، جنات ہمارے قبضے میں ہیں، اور یہ ہے اور وہ یہ جنات کیا، یہ تو شیاطین ہیں بھائی، یہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، مولا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ میرے پاس ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ والے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے کہ جی شیطان وہ جنات میرے قبضے میں آ جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو شیاطین ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان متکبر ہے، شیطان متکبر ہے، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس ان جنات کا آنا جانا ہوتا ہے ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تکبر ان کو جو ہے جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی وہ جنات پتہ نہیں کیا چیز ہے، بھائی جنات کوئی چیز نہیں ہے، انسان بڑی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑی چیز بنایا، چونکہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں اپنی قدر و قیمت نہیں ہے، اور دوسری چیز کو ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی چیز بڑی نہیں ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو۔ اور پھر انسانوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے والا سب سے بڑی چیز ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، جو نیک بندہ ہے، جو صالح بندہ ہے، جو اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کرنے والا ہے، وہ ہے بڑی چیز، اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اعمال جیسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت تو وہ بصد حسرت کہے گا میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ یہ کفار جو آج مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور عجیب عجیب طریقے اختیار کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر مست ہیں اور سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت تو وہ بصد حسرت کہے گا میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک بندہ مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے اور وہ جو زندگی میں اعمال صالحہ کرتا رہا ان کی بدولت رحمت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں اے بندہ مومن بتا تو دنیا میں واپس لوٹنا چاہتا ہے؟ وہ رحمتیں اور یہ چیزیں دیکھ کر وہ کہاں کہے کہ جی مجھے دنیا چاہیے، وہ کہے گا بھائی یہ دنیا غموں کی مصیبتوں کی جگہ ہے، میں اس جگہ نہیں جانا چاہتا واپس، میں تو اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہے گا، میں تو اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لیکن جو کافر ہوگا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی اس کے پاس رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا، ظاہر عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ اب اس عذاب کو ہی دیکھ کر وہ گھبرائے گا۔ جب اس سے وہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ دنیا میں جانا چاہتے ہو واپس، دو کہے گا کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دو، دنیا میں واپس بھیجو۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید میں اچھے کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں۔ ایسا نہیں، اللہ نے کیا فرمایا، ایسا ممکن نہیں ہے، اب وقت ختم،
وہ جو مہلت دے دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب کتنا بھی کہہ لو کہ جی اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بات اصل میں یہ ہے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک لغو بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ تو بس محض ایک بات ہے، ورنہ پریکٹیکلی زندگی میں ہم نے اس کو کئی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ اس نے سمجھا کہ آج تو میں مر گیا، بس میری موت ہے، ہم نے پھر بچا دیا اس کو۔ اس وقت تو اس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اب تو میں نیک مسلمان بن کے زندگی گزاروں گا، لیکن پھر وہی مست اور وہی زندگی لاہ لعب والی، اللہ کی نافرمانی والی اس نے گزاری۔ اور دنیا میں کئی ایسی آزمائشیں انسان سے ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے اور وہ یہ پختہ عہد کرتا ہے کہ جی آج کے بعد تو میں بس صحیح ہو جاؤں گا، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر دنیا کی رنگینیوں میں آ کر غافل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے گا، اب وہ کتنا بھی کہہ لے کہ جی مجھے واپس بھیج دیا جائے، تو اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ برزخی زندگی ایک بڑی طویل زندگی ہے، دنیا سے زیادہ طویل زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ اور اس برزخ کے اندر انسان کو اس کے اعمال کا صلہ ملتا رہتا ہے، پورا تو نہیں ملتا، کمپلیٹ اس کو بدلہ نہیں دیا جاتا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اچھی جزا اس کو ملتی رہتی ہے، وہ بد ہے تو اس کو سزا ملتی رہتی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب اس طرح مسلط ہوتا ہے کہ 2 سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک اس کو سر کی طرف سے ڈستا رہتا ہے، ایک پاؤں کی طرف سے ڈستا رہتا ہے۔ اور کچھ ایسے بدبخت و بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، 99 سانپ۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی یاد نہیں کیا، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی یاد نہیں کیا، اس لیے 99 سانپ اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ برزخ کے اندر یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور اس میں جزا اور سزا کا صلہ رہے گا، لیکن مکمل نہیں بلکہ جزوی طور پر ان کے ساتھ یہ معاملہ رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز، نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ تو ایک سور تو وہ ہے کہ جب وہ پھونکا جائے گا تو سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا، یہ زمین آسمان سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا طویل وقت ہوگا، بعض اوقات تو ایسا ہی ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں، یہ ساری چیزیں منقطع ہو کر رہ جائیں گی۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ جب ایک دوسرے کو یہ پہچانیں گے بھی، ایک دوسرے سے سوال بھی کریں گے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی، کوئی بھائی بہن ماں باپ عزیز اقارب، یہ جن کے لیے ہم سب گناہ کرتے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیے جاتے ہیں، جن پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے کہ جی بس یہ ہمارے بس یہ ہیں اور وہ ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ ہاں وہاں اگر رشتہ داری کوئی کام آئے گی، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قائم رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب رہے گا ایمان والے کے لیے۔ اگر اس کا تعلق نسبی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سارے یہ سلسلہ نسب جو ہیں یہ منقطع ہو کر رہ جائیں، ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، الا نسبی و سحری، میرے نسب اور میرے سسرال کے علاوہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یعنی اس رشتے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا ہوئے؟ داماد بن گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. کتنا قریبی رشتہ ہے. اور وہ لوگ جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور خصوصاً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا کہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کتنا گہرا تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور یہ جو نکاح ہوا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں آپ نے 40,000 درہم مہر رکھا. 40,000 درہم، اس دور کی بات ہو رہی ہے. آج بھی لوگ 40,000 درہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں مہر فاطمی جی. اور مہر فاطمی کیا بھائی؟ مہر فاطمی میں جاؤ تو وہ تو لاکھوں میں بنتا ہے. آج کے حساب سے اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے اگر ان دراہم کو، تو وہ تو لاکھوں میں جاتا ہے. اور ہم کہتے نہیں جی وہ میرے قبیلے میں ایسا، ہماری قوم میں، برادری میں فلاں. یہ برادری قوم کیا چیز ہے؟ یا تو برادری کو مان لو یا اسلام کو مان لو، یا آپ برادری کو فالو کرو یا قرآن کو اور سنت کو فالو کرو. قرآن اور سنت کو فالو کریں گے تو برادری کوئی چیز نہیں ہے. پھر اصل چیز قرآن اور سنت کی تعلیمات ہے. آپ لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی، خربوں پتی ہیں، مہر رکھ رہے ہیں جی وہ 10,000 ہے جی، 5,000 ہے جی، 6,000 ہے. یہ کیا بات بھائی؟ یعنی آپ نے ایک بچی کی عزت اور ناموس کو اتنا سادہ اور آسان سمجھ لیا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے 10,000، 5,000، 20,000 ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جتنی استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کا مہر ہونا چاہیے. جو غنی ہے اس کا مہر ویسا ہونا چاہیے، آج جو فقیر ہے تو اس کا مہر ویسا ہونا چاہیے. یا تو آپ مانو کہ ہم فقیر ہیں، آپ کہہ دو جی ہم فقیر ہیں تو لہٰذا ٹھیک ہے قبول کر لیا جی، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، یہ فقیروں والا مہر رکھ لو. الٹا سسٹم ہمارے ہاں. جو فقیر ہیں وہ رکھتے لاکھوں میں، اور جو خربوں اربوں پتی ہیں وہ رکھتے ہیں ہزاروں میں. شرم کی بات ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں برادریوں پر، قوموں پر. اور یہ ساری باتیں ہوتی بھی کہاں پر ہیں؟ جہاں دین کا معاملہ ہو. مہر کا معاملہ خالصتاً شرعی معاملہ ہے، اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اگر یہی کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے یہ جہیز ختم کرو نا. برادری تمہاری جہیز کیوں نہیں ختم کرتی؟ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور یہ شادیوں میں ہزاروں قسم کے کھانے یہ ختم کرو نا، وہ ختم نہیں کریں گے. اور دوسری جو لغویات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن معاملہ جہاں شریعت کا ہے وہاں دخل اندازی ہر ایک کی ہے. وہاں سب مفتی ہیں اور سب جو ہیں بڑے بڑے پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ جو مہر میں نے کیا اس بڑھاپے میں مجھے اس کی کوئی طلب نہیں ہے. میں نے یہ جو نکاح کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے الا نسبی و سحری، میرے سلسل نسب کے اور میرے سسرال کے کوئی نسب جو برقرار نہیں رہے گا. اس نسب کو برقرار رکھنے کے لیے، اس رشتے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنے کے لیے یہ نکاح میں نے کیا ہے کہ میرا تعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قائم رہے. میں نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا. تو یہ مقام صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو حاصل ہے، باقی سب منقطع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے ہے جو کیا ہے نسبی تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا اور ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. اگر ایمان والا نہیں ہے تو سارے نسب منقطع، ختم، پھر کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ کب ہے؟ ایمان کی حالت میں دنیا سے آدمی جائے. تو فرمایا کہ اس دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے اور اس روز ایک دوسرے سے متعلق پوچھیں گے بھی نہیں. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا بھائی تم کس تکلیف میں ہو، میں تمہاری مدد کروں، کوئی نہیں مانے گا. ہاں یہاں کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست، گہرے دوست، سارے رشتے منقطع الا المتقون. متقین جو ہوں گے یہاں پر بھی کام آئیں گے ایک دوسرے کے. تقوی والے، پرہیزگاری والے، نیکی کے اعمال جنہوں نے کیے ہوں گے ان کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی، ان کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے، اللہ ان کو برقرار رکھے گا. متقین کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے
تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی اعمال کا ذکر آیا ہے تو کیا ذکر آیا ہے؟ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اعمال کو شمار کیا جائے گا، اعمال کو شمار کیا جائے گا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں کہیں بھی۔ جہاں پر بھی ذکر ہے تو کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ بھائی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے سبحان اللہ 1 کروڑ مرتبہ کہا ہے، یہ دیکھا جائے گا اس کا وزن کتنا ہے، خلوص اس میں کتنا تھا۔ وزن بڑھتا ہے خلوص سے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 1 کروڑ کی گائے لائے تھے یا 1 لاکھ کی لائے تھے یا 20,000 کی لائے تھے۔ خلوص کو دیکھا جائے گا کہ خلوص کتنا تھا اس کے اندر۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ اس نے 100 حج کیے تھے یا 1 حج کیا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، وزن دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے 1 حج کیا ہو لیکن 100 حج سے زیادہ بھاری ہو، وہ خلوص جتنا زیادہ اتنا اس کا وزن زیادہ، خلوص جتنا کم اتنا اس کا وزن۔ ہم کہتے ہیں نا جی اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیوں؟ بات تو سب ایک ہے، لیکن کہتے ہیں جی اس کی بات میں وزن نہیں ہے، تو اس وزن کو دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں وزن کتنا تھا، اس کی گنتی نہیں دیکھی جائے گی۔ اس نے جی 10 گائیں ذبح کی ہیں اور 50 بکرے ذبح کیے ہیں، فلاں یہ کیا، نہیں، 1 بکرا ذبح کیا ہے لیکن اس میں خلوص کوٹ کوٹ کو بھرا تھا، وہ سب پر بھاری ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک موقع پر، تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، سب کو کہا کہ بھائی جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کروں، رات بھر جا کر محنت مزدوری کی، اس کے بدلے میں چند کھجوریں ان کو مل گئیں، وہ کھجوریں لا کر صبح پیش کر دیں۔ منافقوں نے بڑا مذاق اڑایا، جی یہ دیکھو جی یہ دیکھو، یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کھجوروں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کھجوروں کو اس سارے سامان کے اوپر بکھیر دو، یہ ان سب سے زیادہ وزنی ہیں، اس سارے سامان سے زیادہ وزنی یہ چند کھجوریں ہیں۔ جس خلوص سے، جس لگن سے، جس محبت سے یہ لے کر آیا ہے، اللہ کو وہ لگن وہ محبت قبول ہے۔ تو بھائی یہ کہاں ہم پڑھیں کہ جی وہ بڑا سارا بیل ہو اور جس کی خوب نمائش ہو، جس کی خوب واہ واہ ہو، لوگوں میں بڑی وہ ہو کہ جی بڑا اس نے تو بہت بڑا جانور جو قربان کیا ہے۔ تو اگر یہ دل میں کہیں کسی گوشے میں موجود ہے تو سمجھ لیں وہ قربانی بیکار ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار ہوگی۔ لیکن دل میں یہ ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، دنیا برا کہے بھلا کہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، بری طرح جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں دانت نکالے ہوں گے، یعنی آگ جلس دے گی۔ آپ ایک سری کو جو ہے آگ میں ڈالیں جلسا دیں تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، سارے دانت نکل آ جاتے ہیں، بھیانک شکل ہو جاتی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ہونٹ جو ہے نا وہ ناف سے نیچے تک لٹک جائے گا، نیچے والا اوپر والا اوپر، اب کیسی خطرناک شکل ہوگی۔ تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اب منہ کیوں بصورتے ہو، کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اب اعتراف جرم کریں گے لیکن اس کا کیا فائدہ، بیکار۔ کیا کہیں گے؟ معذرت کرتے ہوئے کہیں گے ہمارے رب غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم گم کردہ راہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے مالک ایک بار ہمیں نکال اس سے، پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے، بس آج ہمیں نکال دے بس، اب پھر آئندہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، لیکن یہ جواب فوری نہیں آ جائے گا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ چلاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، دھاڑے مارتے رہیں گے. کتنا؟ 1000 برس تک. 1000 برس تک. اور ہماری عمر کیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال. اس میں ہم جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے سامنے حقیقت کیا ہے بھائی؟ 1000 سال تک چیختے چلاتے رہیں گے. 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. کیا جواب آئے گا؟ جواب ملے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو. قال اخسؤوا فیہا، پھٹکارے ہوئے پڑے رہو. اخسؤ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کتے کو دھتکارنے کے لیے. اخسا کا لفظ جو ہے کتے کو دھتکارا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جواب ملے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور مت بولو میرے ساتھ. بس ختم. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تمہیں یاد ہے ایک گروہ میرے بندوں میں ایسا تھا. یہ نافرمانوں کا ذکر تھا نا، اب فرمانبرداروں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا تمہیں یاد ہے ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. میرے بندوں کا تو یہ کام تھا. وہ مجھ سے التجائیں کرتے رہتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے، کہتے تھے یا اللہ تو رحم فرما دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. لیکن تم کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ میرے بندوں کے ساتھ تم کیا کرتے تھے؟ وہ میرے بندے جو مجھ سے مانگا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں بخش دے. تم تو مذاق اڑاتے تھے. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. حتیٰ انساؤکم ذکری، حتیٰ کہ اس مشغلے نے غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے، اور تم ان پر کہہ کے لگایا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر یہ صحابہ کرام جب جاتے تھے تو کہتے تھے یہ جی دیکھو یہ جنتی لوگ ہیں، یہ حوروں کے شوہر ہیں، یہ حوروں کے شوہر. مذاق اڑاتے تھے، مطلب یہ حوروں والے ہیں، حوروں کے شوہر لوگ ہیں، یہ دیکھو. اس طرح مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں کسا کرتے تھے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، صحابہ کرام پر. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اس مشغلے میں اتنا مصروف تھے ان کہکوں میں کہ تمہیں میری یاد سے بھی تم جو ہے غافل ہو گئے، مجھے یاد کرنا بھی گوارا نہیں کیا. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بدلہ دیا انہیں آج ان کے صبر کا. آج دیکھو یہ جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، جن کو برا بھلا کہتے تھے، جن پر آوازیں کستے تھے، کبھی داڑھی کو دیکھ کر آوازیں کستے تھے، کبھی برقعے کو دیکھ کر آوازیں کستے تھے، کبھی ٹوپی کو دیکھ کر آوازیں کستے تھے، کبھی کچھ اور دیکھ کر کہتے تھے یہ دیکھو جی مولوی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، یہ دیکھو. آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سب یہی ہوتا ہے. کیوں کہ ہم مست ہیں. وہ جہان دیکھا کس نے ہے؟ یہ جہان سب کچھ ہم سمجھتے ہیں. تو لہٰذا جتنا مذاق اڑانا ہے مولوی کا، برقعے کا، نقاب کا، ان چیزوں کا، مزے سے اڑا لو جی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ آج بدلہ دیا انہیں ان کے صبر کا. انہوں نے باتیں سنی، صبر کیا اللہ کے لیے. انہم ہم الفائزون. ذرا دیکھو وہی ہیں مراد کو پانے والے، جن کا تم نے مذاق اڑایا، جن کو برا بھلا کہا، آج وہ کامیاب ہونے والے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ فرمائے گا یہ جس زندگی پر تم اتنا بھولتے تھے اور جس پر تمہیں اتنا تکبر ہے، یہ تو بتاؤ. اللہ فرمائے گا ذرا بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے، کتنی عمر تمہیں دی تھی میں نے وہاں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. کہیں گے ہم ٹھہرے تھے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. آپ پوچھ لیں سال گننے والوں سے، کہیں گے ہم تو وہاں دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے. بھائی اس آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کو تم ترجیح کیوں دیتے ہو، اور اس میں مست کیوں ہو، وہاں کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو، میرے نبی کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے ہو، اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہو، نیکی کرنے والوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہو.
جو یہ کہے کہ بھائی یہ جو تم محفل کر رہے ہو، یہ جو مجلس کر رہے ہو، یہ جو شادی بیاہ کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے مت منہ موڑو، تو کہتے ہو نہیں جی زندگی میں ایک ہی تو موقع ہے خوشی کا، تو یہ خوشی نہیں، یہ تو عذاب کا کام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ یہ موقع ہے دعاؤں کا، رحمتیں مانگنے کا، اور زندگی کے جو اگلے ایام ہے وہ عافیت کے ساتھ گزارنے کا موقع ہے کہ اللہ سے مانگو یا اللہ رحمتیں دینا، آسانی سی زندگی گزر جائے۔ اس میں ڈھول باجا اور تماشا کرو گے تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو پوچھا، وہ کہیں گے کہ یہ گنتی والوں سے پوچھیں، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کی تو مختصر سا وقت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ سورہ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں، بڑی فضیلت ہے، مفسرین نے اس کی فضیلت رکھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان 4 آیات کو میں نے ایک جنون زدہ شخص پر پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کرے گا تو وہ بھی جگہ چھوڑ دے گا۔ اور اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 مرتبہ دن میں صبح اور 2 مرتبہ شام ان 4 آیات کا ورد کرنا چاہیے۔ سورہ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بے مقصد تخلیق سے، یعنی اس نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربہ، اور جو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے۔ اس سورت کا آغاز اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پانے والے مومن۔ اس خوشخبری سے شروع کیا، اختتام کس پر کیا؟ انہ لا یفلح الکافرون، کافر ناکام ہو گئے، ان کو وعید سنائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محبوب آپ یوں عرض کرو میرے رب بخش دے میری گناہ گار امت کو اور رحم فرما ہم سب پر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، ان کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔